الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد ارشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ چھوٹا سا سلسلہ ہے قرآن کریم کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل ہدایت رکھی ہے۔ اسی جو سورت چل رہی ہے یعنی سورہ بقر، سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 سے شروع ہو کر کے پارہ نمبر 3 میں یہ پوری ہوتی ہے۔ اس سورت کے جو آیت نمبر 5 اور 6 ہے، ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سرے سے انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے چل کر انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، یہ 2 آیات ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بات کہی ہے انکار کرنے والوں سے۔ جو لوگ اللہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے ایک بات کہی ہے کہ اے انکار کرنے والو، اے اللہ کو جھٹلانے والو، اے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اس کے قرآن کا انکار کرنے والو، تم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے دستبردار ہو سکتے ہو؟ تم کس طریقے سے اس کا انکار کر سکتے ہو کہ جب تم بے جان تھے، یعنی تم بالکل مٹی تھے، یا یوں کہو کہ تم بالکل ایسا گندا پانی تھے جس کا نام لینا بھی تمہارے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جان بخشی، یعنی تم کو زندہ کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے نہیں کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسی چیز کو جان بخشی کہ جس کا نام لینا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر پارہ نمبر 30 میں 1,04 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ 4 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ وہ 3، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، مجھے قسم ہے طور سینا کی، یعنی اس پہاڑ کی جس پہاڑ پر حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اس سے آگے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر کے اندر تم پیدا ہوئے، جس شہر کے اندر تم پلے بڑے ہوئے، جس شہر کے اندر تم رہتے ہو، اس شہر کی بھی قسم کہ میں نے انسان کو تمام تر مخلوق سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان سے بہتر کسی اور چیز کو بنایا ہی نہیں۔ تو پھر بتاؤ کس طریقے سے تم اس کا انکار کر کے اس سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور پھر تمہیں موت دے کر تم کو مارنے والا بھی وہی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی اس کے بعد پھر تم کو زندہ کر دے گا۔ منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی کے اندر تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی پھر تمہیں اسی مٹی سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے کس طریقے سے سمجھایا اس انسان کو، لیکن اگر اس انسان کی اشرف المخلوق ہونے کے باوجود، اس انسان کو یعنی احسن المخلوق ہونے کے باوجود کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہ سمجھے تو عزیز دوستو اس انسان کی بدبختی ہے، پھر انسان کی بدبختی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اولئک، یعنی کہ وہی لوگ ہیں جو بہت بڑے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی آیت نمبر 28 کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر میں تم کو زندہ کر کے پھر اپنی طرف لوٹاؤں گا، یعنی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک بات اور بتائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا فرما دیں۔ تمام تر چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تمام تر چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے، یعنی انسان جو ہے، اللہ کی پیدا کردہ تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور خصوصاً اس وقت اس کی ناشکری کرتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشی کے موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کی، میں کہتا ہوں یہ انسان کی اور بھی زیادہ بدقسمتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشی کے موقع دے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شکر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے سوا وہ ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے جو کھلم کھلا شیاطین کے کام ہوتے ہیں۔ فضول خرچی، گانا، ناچنا، مٹکنا اور ڈانس کرنا، اس طریقے کی حرکتوں کو یہ انجام دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مخلوق کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور ان 7 آسمانوں کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی اس کی حدیث ملتی ہے، یعنی کہ
یعنی کہ نماز کے باب کے اندر بخاری شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سویا ہوا تھا تو اچانک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھایا، جگایا اور جگا کر میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، سونے کی تشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ لے کر آئے تھے علم و حکمت، وہ میرے سینے میں رکھا اور میرے سینے کو پھر بند کر دیا اور پھر براق پر مجھ کو سوار کیا، اس کے بعد مجھ کو لے کر چلے اور بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھوائی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے عزیز دوستو، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، آسمان کی نہیں بلکہ آسمانوں کی سیر کرائی، بلکہ الگ الگ فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا تم سے ان کو بلانے کے لیے کہا گیا تھا؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یعنی جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو حکم دیا گیا تھا کہ میں ان کو بلا کر کے لاؤں۔ آسمان کھلا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر ان پیغمبروں کا نام نہیں ہے کہ کس پیغمبر سے ملاقات کس آسمان پر ہوئی، البتہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ پہلے آسمان پر ہوئی ہے۔ البتہ دوسری کتابوں کے اندر جو ہے ملتا ہے ہم کو کہ پہلے پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر دوسرے سے، تیسرے پر اور سے، چوتھے پر اور سے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں یہ اسی طرح کے 7 ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ تو عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدرت کاملہ پر غور کریں۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنائی ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ ہم کو توحید اور رسالت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہیں تو دیکھ لو اٹھا کر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے لے کر اس آیت کے آخر تک، اس میں تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گنوا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہر چیز کو گنوا دیا کہ جب تم غور کرو گے تو یقیناً اس کے اندر تم مجھ کو پاؤ گے اور یقیناً میری قدرت کو پاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہم کو سمجھا دی کہ ہر چیز پر جب تم غور کرو گے تو اس کے اندر میرا جلوہ نظر آئے گا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ ہر چیز کے اندر میرا جلوہ ہے، یہاں تک کہ اگر تم آسمان کے کناروں کو بھی پار کر جاؤ، اے جن و انس، اگر تم آسمانوں کے کناروں کو بھی پار کر جاؤ، حالانکہ تم کر نہیں سکتے، لیکن اگر کر جاؤ بالفرض تو وہاں بھی مجھی کو پاؤ گے، میرے سوا کسی اور کو پا ہی نہیں سکتے۔ عزیز دوستو، دریاؤں سے پوچھو کس نے بنایا، ہواؤں سے پوچھو کس نے بنایا، سمندروں سے پوچھو کس نے بنایا، پہاڑوں سے پوچھو کس نے بنایا، زمین سے پوچھو کس نے بنایا، آسمانوں سے پوچھو کس نے بنایا، سورج کو پوچھو کس نے بنایا، چاند سے پوچھو کس نے بنایا، ستاروں سے پوچھو کس نے بنایا، یہ بارش کون برساتا ہے، زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جب ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو یاد رکھو اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، اس دنیا کا خالق بھی اللہ ہے، اس دنیا کے اندر ہماری بگڑی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت ہے اور اللہ ہی سے دعا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دعا بھی عبادت ہے،
اور بلکہ یہ اگر کہہ دیا جائے کہ دعا ہی کا نام عبادت ہے تو بے جانا ہوگا۔ عزیز دوستو، ہم اور چیزوں سے آج دعائیں مانگ رہے ہیں، اور چیزوں کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اور چیزوں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا حاجت روا اور ہمارا مشکل کشا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ جو زمین ہے اس کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ عزیز دوستو، یہاں یہ آیت جتنا میرے ذہن میں آیا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اس کے سوا بھی اگر کچھ اور میرے ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس سے آگے تقریباً 10 آیات ہیں، اس سے آگے تقریباً 1,10 آیات ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا 1 کر کے جیسا بھی مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ دبا لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ان 10 آیات کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یعنی کہ فرشتوں سے بھی پوچھا یا مشورہ کیا، اور پھر مکمل 10 آیات ہیں جن میں سجدے کا بھی حکم آیا، آپ کی توبہ کا بھی حکم آیا، آپ کو زمین پر بھیجنے کا بھی حکم آیا، یعنی کہ وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پروردگار جو اب میرے زبان سے غلط بات نکل گئی ہوں ان کو معاف فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے، اور ان پر ہم سب کو عمل کرنا آسان اور عمل کرنے کی توفیق اور عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ عمل ہے۔ اگر عمل زندگی میں ہے تو کامیاب ہیں، اور اگر عمل نہ کیا صرف ہم نے پڑھا، برکات اگر مل جائیں تو بات دوسری ہے، ورنہ اس کے سوا اور فائدہ کچھ نہیں۔ اگر طوطے کو قرآن پڑھا دیا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت انسان اور جنات کے لیے بنی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو جنت میں جائے، الا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو انسانوں کو یعنی کہ جنت کے اندر انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کر دی جائے، وہ چیز ایک الگ ہے۔ البتہ جنت تو بنی ہی جنات اور انسان کے لیے ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے قرآن پر اصل کام ہے عمل کرنا، پڑھنا بھی اصل نہیں، بلکہ پڑھنا تو اس لیے ہے کہ تاکہ ہم بغیر پڑھے ہم کو پتہ چل نہیں سکتا، اس لیے ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے دل میں جمانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکے تو ہم اس کو کسی علماء حق میں سے کسی کو منتخب کر کے اس سے ہم اس کو جو ہے معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔